ایک ایسا خواب جس میں تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال دکھایا گیا۔ یہ خواب کس نے اور کیوں دیکھا تھا، اس کی صحیح تعبیر کیا تھی، اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی جانکاری موجود نہیں، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے، جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ جب دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ اس وقت لوگ ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں ملوث تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر اس وقت بائبل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کا مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فسق و فجور اور برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اسی لیے بخت نصر کا حملہ ان پر خدا کی طرف سے ایک مار ہے اور اس کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا اور باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر بائبل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پر اسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی، اس پر آسمان سے پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے، اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر بادشاہ اس خواب سے حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت کے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر جاننا چاہی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے پوچھی جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اس سے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ خدا کے سوا کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اس پر بخت نصر بادشاہ خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننا تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا جلدی ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسری اقوام یعنی فارست، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ قابلیت دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام ایک جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی
اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ مدلل اور بہترین جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بائبل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذا اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حلال غذاؤں میں اتنی برکت عطا کی کہ آپ بابل کے لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اور روز 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پریشان کر دینے والے خواب روز نظر آنے لگے، لہٰذا حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیری حکومت تب ہی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خداوند کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا رخ کھول دے اور بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا رحم کر دے۔ لہٰذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا۔ لہٰذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کے علم سے نوازا گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا، بلکہ اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بالشزار بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال علیہ السلام نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بائبل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بائبل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے خود کو شیر کے سامنے بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے خداوند، میں مدد مانگتا ہوں کہ جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت تک قید خانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت اندر قید خانے میں موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخص ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بائبل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بائبل کی سلطنت ہے۔ دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی حکومت تھی جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی۔ تیسری سلطنت تانبے کی رانے یعنی یونان کی سلطنت تھی، جس میں سکندر یونانی کے بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو ختم کر ڈالا، اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی سلطنت سلطنت روم یعنی رومن امپائر تھی، جو کہ بعد ازاں 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک مشرقی سلطنت جس کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایا تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی اس پر ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی، اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔
وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی، جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخرکار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعث ہوئی اور خدا کی مملکت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیب اور سلطنتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے رون دی گئیں اور اسلام زمین میں ہر سمت بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس پانچویں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس کی تعویل کر ڈالی، کیونکہ اسے قائم کرنے والے نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آ گیا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق پانچویں عظیم سلطنت قیامت تک قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔